بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں بدر کی لڑائی واقعے کے باقی حصے کی، جو کہ اس طرح ہے۔ تلواریں چمک رہی تھیں، سر کٹ رہے تھے اور خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اس ہنگامے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں فرمایا، مسلمانوں، اب تمہاری جیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھو، آل ہاشم اور ابو البختری کو قتل کرنا۔ آل ہاشم اپنی خوشی سے نہیں آئے ہیں، مجبور کر کے لائے گئے ہیں۔ رہا ابو البختری تو اس نے عہد نامہ پھاڑا تھا، یہ اس کا مسلمانوں پر بڑا احسان ہے۔ جو مسلمان قریب تھے انہوں نے آپ کا یہ حکم سنا، اور جو دور تھے ان تک مسلمانوں نے یہ حکم پہنچا دیا۔ اتفاق سے مہاجر بن جیاد کے مقابلے میں ابو البختری آ گیا۔ مہاجر نے کہا، ابو البختری، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ہم کو تم سے لڑنے کا حکم نہیں ہے۔ مہاجر، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ ابو البختری نے کہا، بہادر ہو تو مقابلے میں آ جاؤ۔ مہاجر کو بڑا غصہ آیا، مگر نافرمانی کے خیال سے انہوں نے ضبط کیا اور کہا، ابو البختری، مسلمان خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر ہمیں تم سے لڑنے کا حکم ہوتا تو میری تلوار تمہارے سر پر پڑتی۔ یہ کہہ کر مہاجر ایک اور کافر پر متوجہ ہوئے۔ انہوں نے تلوار اٹھا کر اس پر حملہ کیا۔ کافر نے ڈھال سامنے کر دی۔ بجلی کی طرح لپکنے والی تلوار نے ڈھال کو کاٹ کر ماتھے کی فاق کر دی، جس سے خون کی دھار بہنے لگی۔ ابو البختری نے یہ حالت دیکھ کر مہاجر پر حملہ کیا۔ حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ تلوار اوپر اٹھا چکے تھے۔ وہ اس کافر کو قتل کرنا چاہتے تھے جس کی پیشانی پھٹ گئی تھی۔ انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ابو البختری بیچ میں آ گیا، تلوار اس کے سر پر پڑی، سر کی فاق کھل گئی۔ ابو البختری مردہ ہو کر گرا۔ مہاجر کو اس کے قتل پر بڑا افسوس ہوا۔ جس وقت ابو البختری قتل ہوا، ٹھیک اسی وقت امیہ اور اس کا بیٹا علی دونوں لڑائی سے تنگ آ کر جان بچانے کے لیے گھبرائے پھر رہے تھے۔ حضرت بلال نے ان دونوں کو دیکھ لیا، وہ ان کی طرف لپکے۔ کئی اور مسلمان بھی ان کے ساتھ لپکے۔ حضرت بلال نے اونچی آواز میں کہا، اے طاغوت کی پوجا کرنے والوں، ٹھہرو، آج تم ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے۔ اپنی مدد کے لیے آج تم اپنے ان معبودوں کو پکارو جنہیں تم پوجتے رہے ہو۔ امیہ نے حضرت بلال کو دیکھا، وہ گھبرایا اور مارے خوف کے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ امیہ وہ آدمی تھا جس نے مسلمانوں پر عام طور سے اور حضرت بلال پر خاص طور سے بڑے ظلم کیے تھے۔ ایک زمانے میں بلال اس کے غلام تھے۔ اس نے ان کو رسی میں باندھ کر پٹوایا تھا، گرم ریت پر لٹا کر بھاری پتھر سینے پر رکھ کر طرح طرح کے ظلم کیے تھے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ آج وہ اس سے بدلہ لیں گے۔ بدلے کے ڈر سے اسے اور اس کے بیٹے کو اور زیادہ ڈرا دیا۔ حضرت بلال تلوار لے کر بڑھے، ان کے ساتھی بھی تلواریں سونت کر لپکے۔ امیہ اور علی نے بھی تلواریں کھینچ لی، ایک نے دوسرے پر تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جوش میں بھرے ہوئے تھے۔ ان کی بے پناہ تلوار امیہ کے سر پر پڑی، سر کے دو ٹکڑے کر کے حلق تک اتر گئی۔ اس نے چیخ ماری اور مردہ ہو کر گرا۔ ادھر ایک انصاری نے اس کے بیٹے علی کو قتل کر ڈالا۔ جس وقت ان دونوں کی لاشیں زمین پر گری، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچل کر رہ گئیں۔ لڑائی اب بھی بڑے زور و شور سے چل رہی تھی۔ اسی بیچ ایک صحابی عمیر بن حمام انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ وہ کھجوریں کھاتے آ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو کیا میں جنت میں ضرور جاؤں گا؟ ہاں، تم ہی کیا، جو مسلمان بھی لڑائی میں شہید ہوگا اسے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کا یہ انعام جاری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کھجوریں پھینک دی اور تلوار کھینچ کر دشمن پر جا پڑے۔ اتنے جوش سے لڑے کہ دشمن کی صفیں بکھر گئیں۔ جو سامنے پڑا اسی کو قتل کر ڈالا۔ ہرش اور جمع سامنے آئے اور دونوں نے ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ عمیر بہت فرتولے اور تجربے کار تھے۔ انہوں نے پینترا بدل کر ہرش پر حملہ کیا۔ تلوار ہرش کی گردن کاٹ کر اٹھی۔ عمیر جلدی سے کود کر پیچھے ہٹے اور فوراً اچھل کر جمع پر جا ٹوٹے۔
ابھی جمع संभलने भी न पाया था कि तलवार उसके सिर पर पड़ी और उसके सिर के 2 टुकड़े करके हलक चीरती हुई निकल गई। कुफ़ारे मक्का उमैर की यह फुर्ती और बहादुरी देखकर हैरान रह गए। उमैर ने इन दोनों को कत्ल करके सामने की सफ़ में हमला कर दिया। पहले ही हमले में सामने वाले को और फिर बाईं तरफ वाले को कत्ल कर डाला। उमैर बड़ी फुर्ती से तलवार चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वह एक काफिर पर हमलावर हुए। उनकी पीठ की तरफ से 3 आदमियों ने उन पर एक साथ तलवारें मारी। उनके पास न जिरह थी न खूद। तीनों तलवारें उनके सर पर पड़ी। सर टुकड़े टुकड़े हो गया। खून की धार बहने लगी। वह निढाल हो गए, मगर इस हालत में भी पलटकर उन्होंने हमला किया। 3 हमलावरों में से एक को मार गिराया, साथ ही खुद भी गिरे, लेकिन गिरते गिरते भी एक दूसरे काफिर को गिराकर सीने पर चढ़ गए और इस जोर से उसकी गर्दन को दांतों से काट दिया कि उसकी रूह परवाज कर गई। अब उमैर में उठने की हिम्मत न रही। सांस रुक रुक कर चलने लगी। इस मजबूरी से फ़ायदा उठाकर तीसरे काफिर ने इस जोर से तलवार मारी कि वह शहीद हो गए। लड़ाई अब भी ज़ोर शोर से हो रही थी। हवा में तलवारें चमक रही थी, सर कट रहे थे, धड़ गिर रहे थे, खून के फुव्वारे छूट रहे थे और चीखें उभर रही थी। हर आदमी जोश में भरा हुआ था। अबू जहल भी बड़े जोश से लड़ रहा था। वह खुद ओढ़े था, जिरह पहने था, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लिए पूरे जोश और गजब से लड़ रहा था। वह बहादुर था, बहादुरों की औलाद था, बहादुर कौम का चश्म व चिराग था, इसलिए पूरी बहादुरी से लड़ रहा था। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू जहल को देखा। वह बढ़कर उसके मुकाबले में आ गए। अबू जहल ने मुआज़ पर हमला किया। अबू जहल घोड़े पर सवार था, मुआज़ पैदल थे। वह उछलकर आगे जा खड़े हुए। अबू जहल का वार खाली गया। चूँकि अबू जहल जोशीला था, इसलिए वार खाली जाने पर उसे गुस्सा आ गया। उसने घोड़ा बढ़ाकर वार किया। मुआज़ ने उसका वार ढाल पर रोक लिया और जल्दी से खुद भी हमला कर दिया। तलवार बिजली की तरह कौंधी और अबू जहल की पिंडली में जा घुसी, बल्कि पिंडली काटती हुई घोड़े के पेट में जा घुसी। अबू जहल घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही मुआज़ ने खुश होकर बड़े ज़ोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे बद्र की लड़ाई वाक़ये के बाकी हिस्से को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।